کیا ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں ہمارے دل ان بچوں کی چیخوں سے بھی نہیں لرزتے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ مسجد اقصی کی بے حرمتی بھی ہمیں جگا نہیں سکتی؟ دیکھو اللہ نے جہاں تمہیں کھڑا کیا ہے وہ باری آئی تو شیر بن کر اٹھو جس کا اس نے دفاع کرنا ہے۔ ہر شخص کا ایک میدان ہوتا ہے اور وہیں اس کا جہاد ہوتا ہے۔ یہ دین میدان جنگ میں کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا متقاضی رہا اور کبھی فکر و قلم کے محاذ میں حسان بن ثابت کی شاعری کا محتاج رہا۔ جب لڑائی جسموں سے تھی تو تلواروں نے کام کیا، جب لڑائی ذہنوں پر تھی تو الفاظ نے مار کا جیتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان بن ثابت کی جگہ نہ لے سکے رضی اللہ عنہ، اور نہ ہی حسان بن ثابت خالد بن ولید کی جگہ لے سکے رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ہم سب کو ایک ایک مورچے پر کھڑا کیا ہے، ہر ایک کا ایک مخصوص مقام ہے جس کا اس نے دفاع کرنا ہے۔ نہ اسے اپنے مورچے کو کمتر سمجھنا ہے اور نہ یہ گمان کرنا ہے کہ اس کا مورچہ سب سے اعلیٰ۔ غزوہ تبوک میں جب لشکر کو مال چاہیے تھا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مال سب سے قیمتی، لیکن جب قرآن کو جمع کرنے کا وقت آیا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مال سے زیادہ قیمتی بن گئی۔ تو اس لیے جب تمہاری باری آئی تو شیر بن کر اٹھو۔ خیبر میں جب علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کو للکارا تو ان کی تلوار اتنی ہی قیمتی تھی جتنی وہ رقم کہ جس سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب بلال کو آزاد کروایا تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں کام مختلف تھے لیکن دونوں ہی بڑے عظیم کام تھے۔ یہ دین مکمل ہے، کسی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ یکجہتی ہے، یہ برتری نہیں ہے۔ آج بھی یہی حال ہے، امت کے سامنے بہت سارے محاذ کھلے ہوئے اور ہر مسلمان ایک محاذ پر کھڑا ہے۔ ماں اپنے گھر میں ایک مورچے پر ہے، استاد اپنی کلاس میں ایک مورچے پر ہے، مجاہد ایک ایسا مورچہ سنبھالے ہوئے ہے جو مسجد کا امام نہیں سنبھال سکتا، اور امام مسجد ایک ایسے مورچے پر ہے کہ جو تاجر نہیں سنبھال سکتا، اور وہ تاجر کہ جس کی سخاوت، جس کے صدقہ و خیرات، حاجت مندوں کی مدد اس قدر اہم ہے جیسے کسی مجاہد کی قربانی یا امام کی ہدایت۔ دیکھو اللہ نے جہاں تمہیں کھڑا کیا ہے وہی تمہارا مورچہ ہے، اسے مضبوطی سے تھامو، وہیں جہاد کرو، اپنا کردار ادا کرو۔ جب ہر شخص اپنا کام کرے گا تب یہ امت اپنا کھویا ہوا مقام واپس پا لے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ سے ابتدا کریں، دوسروں کا انتظار مت کریں۔ اور آج جب ہم میں سے اکثر اپنے مورچے چھوڑ چکے ہیں، اپنے فرض سے غافل ہیں، تو دیکھو فلسطین لہو لہو ہے، غزہ کی گلیاں ملبے میں دفن ہو چکی ہیں، بچوں کے لاشیں باپ کی باہوں میں ہیں، ماں خالی نظروں سے آسمان کو دیکھ رہی ہے کہ شاید کسی غیبی مدد کی منتظر ہے۔ اقصی کی فضاؤں میں گولیوں کی گونج ہے، جہاں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی اور آج وہاں بارود کا دھواں ہے، سجدے میں خون ہے، بچیاں چادروں میں لپٹی ہوئی لاشیں بن چکی ہیں، بیمار ہسپتالوں کی دہلیزوں پر دم توڑ رہے ہیں، لیکن ہمت پھر بھی قائم ہے۔ کیا ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں ہمارے دل ان بچوں کی چیخوں سے بھی نہیں لرزتے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ مسجد اقصی کی بے حرمتی بھی رکھو؟ یہ صرف جنگ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ فلسطین کی گود میں جو بچہ دفن ہوا وہ صرف ان کا بیٹا نہیں تھا، وہ امت کا بیٹا تھا۔ جب تم اپنے بچوں کو گود میں لے کر مسکراتے ہو، ہنستے ہو، کھیلتے ہو، تو سوچو غزہ کی ماں جب اپنی خالی گود دیکھتی ہوگی تو اس پر کیا گزرتی ہو۔ فلسطین صرف زمین کا نام نہیں، یہ قبلہ اول ہے، ہماری غیرت، ہماری پہچان، ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے جس مورچے پر آپ کھڑے ہیں وہیں پر اپنا فرض ادا کریں، دعا کرو، آواز اٹھاؤ، قلم چلاؤ، دل سے تڑپو، کیونکہ جو خاموش رہا وہ بھی شریک جرم ہے۔